السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سوال جواب سیشن لے کر حاضر ہیں۔ جو آپ پوسٹ میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں اس کے نئے جوابات کے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چند اعلانات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ پچھلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سوال و جواب کو لے کر حاضر نہیں ہو سکے، جس کا ہم نے ایڈوانس میں اعلان کر دیا تھا، اس کی معذرت بھی کر لی تھی کہ پچھلے ہفتے الحمدللہ ہمارا ایک طویل ایک ہفتے کا سفر تھا دیوبند، سہارنپور اور میوات، اور اس تعلق سے ہم نے سفر کے بھی بہت اچھے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کچھ ویڈیوز تو اپلوڈ ہو بھی چکے ہیں اور الحمدللہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور کچھ ویڈیو آنے بھی والے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو ضرور آئے گا انشاءاللہ آگے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہماری اس سفر میں ملاقات ہوئی 105 سال کے بزرگ تھے، جو بہت اللہ والے بزرگ تھے اور انہوں نے سینچری پار کر لی ہے۔ ایسے بزرگ کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، تو ہمارا وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال سفر کی وجہ سے ہم پچھلے ہفتے آپ کو جوابات نہیں دے سکے۔ بہت سارے لوگ انتظار بھی کر رہے تھے اور انہوں نے کامنٹ میں لکھ کر بھی بھیجا کہ ہمارا جواب اب تک کیوں نہیں آیا۔ اگلا اعلان ہمیں یہ کرنا ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے کامنٹ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسی سوال کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کا جواب ویڈیو میں دے چکے ہیں، لیکن اسی آئی ڈی سے وہی سوال دوسری مرتبہ آتا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سوال اور وہ ویڈیو اور وہ جواب نہیں دیکھا ہے۔ اب سے ہم ایک کوشش یہ بھی کریں گے کہ جب کامنٹ باکس کا پوسٹ ہم کریں گے، جو میسج ڈالیں گے اس پر ہم نمبر بھی دے دیں گے، اور جب اس کا ویڈیو آئے گا، مثال کے طور پر پوسٹ نمبر 11 اس کے جوابات ہیں، ایسا ہم کلیئر کر دیں گے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ ہم نے سوال کون سے پوسٹ نمبر میں کیا ہے۔ تو بہرحال ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے سوال و جواب سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، ہمارے اس چینل سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تو سوال جواب کے سیشن اور سنڈے کامنٹ باکس کے اس سلسلے کو آپ ضرور دیکھیں اور اس سے ضرور جڑیں، چاہے آپ نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہاں تو سوال کرنے والے بھی یہ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے پچھلا ویڈیو دیکھا نہیں۔ تو بہرحال یہ چند اعلانات تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ ایک پوسٹ کے ہم 2 ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ سوالات اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پوسٹ میں آنے والے سوالات کے 2 ویڈیو بھی ہوتے ہیں، تو اگر پہلے ویڈیو میں آپ کا جواب نہ مل سکے تو آپ دوسرے ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سوال کو پک کریں۔ اب آئیے ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں احمد شیخ آئی ڈی سے۔ سوال یہ آیا ہے کہ نماز کے دوران میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھار 4 رکعت والی نماز میں 2 سے 3 مرتبہ مجھے وضو کرنے جانا پڑتا ہے۔ یہ احمد شیخ آئی ڈی سے سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو اتنا بھی نہیں ٹکتا ہو کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں ٹک پاتا ہے، تو وہ شریعت کی نگاہ میں معذور ہے، صاحب عذر ہے۔ تو اب ایسے شخص کے لیے ایک نماز کے لیے وضو کرنا اور اس وضو سے اگلی نماز کا وقت آنے تک جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس عذر کی وجہ سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر عذر ہے لیکن وضو کبھی کبھار ٹوٹتا ہے، 4 رکعت کے بقدر وقت نہیں ٹوٹتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد یا کبھی کبھار ایسا پرابلم ہوتا ہے، تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹے گا تب ان کو وضو کرنا ہوگا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں شیخ زکریہ آئی ڈی سے۔ سوال آیا ہے بٹ کوائن کے بارے میں۔ دیکھیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں۔
لیکن انہوں نے شاید سنا نہیں، اس لیے یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے۔ بٹ کوائن جائز نہیں ہے، ورچوئل کرنسی درست نہیں ہے، اس پر ہمارا تفصیلی ویڈیو ہے، وہ بھی ہم آپ کے سوال کے ساتھ اس کی لنک کو اٹیچ کر دیں گے۔ تیسرا سوال لیتے ہیں امیر حمزہ آئی ڈی سے۔ زہرا خاتون لکھتی ہیں کہ کئی سالوں سے تقریباً 1.5 سال انہوں نے لکھا تھا کہ ٹی بی کے مرض میں وہ مبتلا ہے، کوئی وظیفہ چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائیں، عافیت نصیب فرمائیں، اور ہم سب دعا گو ہیں۔ ایک وظیفہ یہ پیش خدمت ہے کہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ الحمد الشریف پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کی ترتیب یہ رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ بار بار دم کریں، پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پیتے رہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں شہزاد الدین آئی ڈی سے ہے کہ اگر ہمارے یہاں اولاد نہ ہو تو صبر کیسے کریں؟ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اس کے لیے دعا کی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ نبیوں کی دعا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، ہر نعمت ہر ایک کو مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس بندے مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنی تقدیر پر راضی برضا رہنا چاہیے، اور جو نعمتیں دی گئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے، بنسبت جو نہیں ہیں اس کو زیادہ سوچنے کے بجائے جو نعمتیں ہمیں ہمارے رب نے دوسری دی ہے اس پر ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا جو ہے خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو جنت ہے۔ ہر نعمت جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے، یہ دنیا میں پاسیبل نہیں ہے۔ کن فیکون والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ ہے، بندے مومن کے لیے یہ معاملہ جنت میں ہے کہ وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو ہماری چاہت ہوگی وہ ہمیں وہاں انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسے حالات سے جو دوچار ہے صبر جمیل نصیب فرمائے اور اپنے خزانے سے رب کریم نوازے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، نبیوں نے بھی کہا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، رب کریم ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد کے تعلق سے ہمارا وظیفے کا ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عرشیہ عزو آئی ڈی سے ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو کر چلا جائے تو اس کو واپس بلانے کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کثرت سے پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا۔ اگلا سوال لیتے ہیں آصف شیخ آئی ڈی سے۔ سوال ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سونا یا ہم بستری کرنا، میاں بیوی کا میلاب، یہ بالکل مکروہ ہے۔ اگر کوئی قصداً اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا، اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو بھی وہ خلاف ادب ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلا سوال لیتے ہیں چاندنی شیخ آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوئی خاتون ہے، لیڈی ہے، وہ لکھتی ہیں کہ ہم میاں بیوی 4 سال سے الگ رہ رہے ہیں، ہمارا کوئی ملاپ یا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو 4 سال سے الگ رہنے کی وجہ سے کیا طلاق ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، جب تک طلاق دی نہیں جائے گی طلاق نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی سال الگ رہے ہوں۔ آگے وہ لکھتی ہے کہ ہم شوہر سے چھٹکارا چاہتے ہیں، طلاق چاہتے ہیں، یا تو شوہر کو خود طلاق دینے پر مجبور کیا جائے، سمجھایا جائے، یا پھر خلا لیا جائے دارالقضاء میں جا کر۔ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں کے علماء اور جانکاروں سے دارالافتاء اور دارالقضاء میں پہنچ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگلا سوال لیتے ہیں شیخ فضیل آئی ڈی سے۔ سوال ہے کہ سوتیلے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟
حقیقی ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی دو رشتہ داریاں ہیں جس میں آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نیچے تک نہیں دے سکتے، ماں باپ کے ماں باپ اوپر تک نہیں دے سکتے ہیں، یعنی دادا دادی نانا نانی ان کے اوپر، بچے اور بچیاں اور ان کے بچے بچیاں نیچے تک، اور میاں بیوی آپس میں۔ ہاں، سوتیلے ماں باپ کو یا سوتیلی اولادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، عائشہ آئی ڈی سے سوال ہے کہ سگی خالہ کے لڑکے سے پردہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا اس سے پردہ ضروری ہے۔ شمیمہ پروین دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جائز حاجتیں پوری ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اور خصوصاً آپ کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ عمار غزالی آئی ڈی سے سوال ہے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ کا یہ سوال ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ طلوع آفتاب سن رائز کا جو بھی وقت فکس ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ تو اسی وقت ہوگا۔ آپ نماز کب پڑھتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر فجر کے اسٹارٹنگ وقت میں پڑھ لیں گے تو طلوع آفتاب میں آپ کو لمبا وقت ملے گا، آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو طلوع آفتاب میں کم وقت ملے گا۔ تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ریان خان آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ آئیبروز بنانا کیسا ہے، چہرے کے بال بنانا کیسا ہے؟ اس دونوں پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، ہم لنک اٹیچ کر دیں گے، آپ تفصیل وہاں دیکھ لیجئے گا۔ آئیبروز بنانا جائز اور درست نہیں ہے، اور اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں ہم لنک آپ کو بھیجیں گے، آپ ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔